سبسکرائب کیجیے ہمارا چینل اور دبائیں اس بیل آئیکن کو تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکیں۔ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن جعفر طیار، حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین اور ان کا ساتھی ایک انصاری صحابی بھی تھا، یہ تمام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین مکہ سے مدینہ کی جانب سفر پہ روانہ ہوئے۔ راستے کے اندر ان کو بارش نے آ گھیرا اور ایک عرابی کے خیمے کے اندر پناہ لینے پر مجبور ہو گئے۔ جب بارش تھم گئی اور مطلع صاف ہو گیا تو اس عرابی نے اپنے مہمانوں کی ضیافت کے لیے ایک بکری ذبح کی اور خوب خاطر مدارت کی۔ عرب کے لوگ ویسے بھی مہمان نواز تھے۔ یہ 4 عظیم مہمان اس عرابی کے خیمے میں 3 دن رہے اور اس عرابی نے خوب ان کی خاطر مدارت کی۔ 3 دن گزرنے کے بعد جب یہ قافلہ وہاں سے روانہ ہوا مدینہ کی جانب، تو حضرت عبداللہ بن جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے ہمارے معزز میزبان، جب کبھی آپ کا آنا مدینہ طیبہ میں ہو تو ہمیں ملاقات کا شرف ضرور عطا کرنا۔ عرابی نے کہا کہ انشاءاللہ تعالی۔ یوں یہ قافلہ چلتا چلتا مدینہ طیبہ میں پہنچ گیا۔ وقت آہستہ آہستہ گزرتا رہا۔ کچھ عرصے کے بعد اس عرابی کو غربت نے آ لیا اور فقر اور محتاجی کی اسے زندگی بسر کرنی پڑی۔ اس کی بیوی نے اسے ایک دن کہا کہ اس طرح کرو کہ ہمارے جو معزز مہمان آئے تھے تم ان کے پاس جاؤ اور شاید کہ ہمارے حالات بہتر ہو جائیں۔ وہ عرابی بولا کہ مجھے تو ان اپنے مہمانوں کا نام بھی یاد نہیں ہے، اتنا بڑا شہر مدینہ طیبہ ہے، میں کس سے کیا پوچھوں گا کہ میں نے کس سے ملاقات کرنی ہے، میں تو اپنے مہمانوں کا نام بھی بھول چکا ہوں۔ تو عرابی کی بیوی نے کہا کہ پریشان نہ ہو، تم جاؤ اور طیار کے بیٹے کا نام پوچھ لینا تو تمہیں اس سے ملاقات ہو جائے گی۔ یوں عرابی بادل نخواستہ وہاں سے چلا اور مدینہ طیبہ کی سرزمین پہ اس نے اپنے قدم رکھے۔ مدینہ طیبہ میں پہنچ کر ان کی ملاقات سب سے پہلے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوئی۔ جب حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے ان کی ملاقات ہوئی تو آپ نے اپنے اس میزبان کو پہچان لیا۔ اس کو آپ نے 1100 اونٹنیاں عطا فرمائیں اور اس طرح وہ بڑا خوش ہوا۔ ان کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اس نواسے سے ملاقات کی عرابی نے۔ تو حضرت امام حسین نے جب دیکھا کہ اس کے پاس اتنی ڈھیر ساری اونٹنیاں کس نے دی، آپ کے بھائی امام حسن نے دی، چلو انہوں نے 100 اونٹ آپ کو دیے ہیں تو میں آپ کو 100 بکریاں دیتا ہوں۔ یوں عرابی 100 اونٹنیاں اور 100 بکریاں لے کر اپنے تیسرے مہمان حضرت عبداللہ بن جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ یہ ان کے پاس گئے۔ حضرت عبداللہ بن جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بھتیجے ہیں اور حضرت جعفر طیار کے بیٹے ہیں۔ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ نے حبشہ کی طرف ہجرت کی تھی اور وہاں پر بھی آپ کے یہ بیٹے حضرت عبداللہ پیدا ہوئے تھے۔ تو حضرت عبداللہ بن جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ نے جب دیکھا تو انہوں نے کہا کہ میرے 2 ساتھیوں نے آپ کو اونٹنیاں بھی دے دی، اونٹ بھی ہیں آپ کے پاس، بکریاں بھی ہیں، تو چلو میں آپ کو 1000 درہم نقدی رقم دیتا ہوں۔ یوں عرابی کے پاس 3 چیزیں آ گئیں، 100 اونٹ اور 100 بکریاں اور 100 درہم اس کے مل گئے اور بڑا وہ خوش ہوا، کتنی خطیر رقم اور اتنا مال و دولت انہوں نے مجھے عطا کر دیا ہے۔ عرابی اب اپنے 34 جو اس کا مہمان بنا تھا، انصاری صحابی تھے، ان کے پاس گئے اور اپنی فقر اور محتاجی کی بات کی
اور جب اس نے دیکھا تو اس نے کہا کہ میرے 3 ساتھیوں نے آپ کو اونٹ اور بکریاں اور 1000 نقدی رقم دے دی ہے، تو چلو لے آؤ اپنے اونٹوں کو، میں اس کو جو ہے پھلوں سے اور جو ہے دیگر ضروریات سے میں اس کو بھر دیتا ہوں۔ تو اس طرح اس نے جو ہے اپنے اس کے پاس جو 100 اونٹ تھا اس کے اوپر اس نے اسے پھلوں سے لاد کر وہاں سے روانہ کر دیا۔ یوں وہ عرابی اتنا مال و دولت لے کر وہاں مدینہ طیبہ سے روانہ ہوا، اور اپنے جب خیمے کے اندر پہنچا اس کی بیوی نے دیکھا کتنے ڈھیر سارے اونٹ اور اتنے ہی بکریاں، اتنا مال و دولت اور پھلوں سے لدے ہوئے سامان کا گھر کے اندر آیا ہے، تو عرابی کی بیوی بڑی خوش ہوئی، اور کئی نسلوں تک انہوں نے اس کو جو ہے ان کے حالات بہتر ہو گئے اور وہ کھاتے پیتے رہے۔ تو محترم سامعین کرام، یہ سخاوت کا جو اللہ تعالی نے ان کو یہ ملکہ عطا فرمایا تھا، یہ انہوں نے عظیم سخاوت کی مثال پیش کر دی کہ جب بھی کوئی آئے تو انہوں نے جو ہے اسے خوب نوازا، اور یہ عظیم سخاوت اسی گھرانے کا ہی شیوا ہے جو کہ اہل بیت میں سے ہیں۔